انہوں نے اپنی ایک پیرالل ٹیم بنا کے رکھی ہوئی ہے جو نہ ڈائریکٹر کی منشا کے اوپر تھی اور نہ ڈی جی آفس تک ان کے رابطے براہ راست تھے، اور وہ سیاسی آشرواد کے ذریعے سارا کام کر رہے تھے۔ پاس تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایک ڈائریکٹر جنرل آفس ڈی جی آفس سے ایک اور تیسری شکایت بھی اس افسر کے حوالے سے آئی ہے۔ ایک ایف آئی آر میں ایسے شخص کو نامزد کیا گیا جو لیگل کاروبار کر رہا تھا، لیکن اس کو غیر قانونی غیر ملکی کرنسی کی جو ہے فروخت میں اس کو نامزد کیا گیا، اور اس کی رقم بھی جو ہے جتنی ان سے وصول ہوئی اس ٹائم جو ضبط کی گئی، وہ رقم بھی مقدمے میں آدھی ظاہر کی گئی۔ آغا خان اسپتال کے اندر ہی فائرنگ کا ایک واقعہ ہو گیا تھا، جس میں ایف آئی اے کی جو پرائیویٹ ٹیم کا ایک شخص تھا جس کا نام ندیم ہے، اور جو جنید ملک کے ساتھ جو ہے اس ٹیم کا حصہ تھا، اور دیگر افسران بھی اس کے ساتھ شامل تھے۔ السلام علیکم، عادل جواد ایک مرتبہ پھر حاضر ہے ایف آئی اے کے حوالے سے انتہائی اہم خبروں کے ساتھ، اور آج پھر میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہے نادر خان، سینئر صحافی ہیں۔ نادر، نئے ڈائریکٹر ایف آئی اے زعیم اقبال شیخ صاحب نے چارج تو لے لیا اپنے عہدے کا، تو آپ کے خیال میں کیا چیلنجز ہوں گے ان کے لیے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹنگ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے ایف آئی اے، اور اس وقت روپے کی قدر جو گرتی ہوئی اب سنبھل رہی ہے کچھ، تو اس میں ایف آئی اے کا بہت اہم رول رہا ہے اور اہم رول ہے۔ تو آپ کے خیال سے کیا چیلنجز ہوں گے؟ کیونکہ پچھلے 1.5 سے 2 سال کے دوران ایف آئی اے میں سیاسی بنیادوں پر ہی ڈائریکٹر لگائے جاتے رہے، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر کے علاوہ اور نچلے عہدوں پر بھی سیاسی بنیادوں پر تقرریاں کی جاتی رہیں۔ تو یہ آئے ہیں پہلے افسر ہیں جو کافی ٹائم کے بعد جو کہ ایک پولیٹیکل ہیں، جو سیاسی بنیادوں پر نہیں آئے، تو ان کے چیلنجز کیا ہوں گے؟ آپ کچھ بتائیں گے؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب آپ کا۔ اصل میں کراچی میں جو ایف آئی اے کے تعینات افسران ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹر ہوں یا نیچے سرکل میں جو افسران ہیں، ان کی تعیناتی پولیٹیکل اس آشرواد کے ساتھ رہی ہے۔ تو ابھی سب سے پہلا مسئلہ تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ ان کو ایسے سرکلز میں افسران کی تبدیلی فوری کرنی ہے جن افسران کو سیاسی آشرواد حاصل رہی۔ اب سابقہ ڈائریکٹر اگر عبدالسلام شیخ ہوں یا عبداللہ شیخ ہوں، ان کی تعیناتی سے لے کر اور آج تک جتنی بھی تعیناتیاں ڈائریکٹر لیول کے بعد نیچے سرکل لیول میں ہوئی ہے، ان میں اب یہ چیلنجز تو سب سے پہلے ان کو درپیش ہوں گے، کیونکہ اس کی حالیہ مثال یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال میں کراچی کی سب سے لو کارکردگی رہی ہے دیگر زونز کے مقابلے میں۔ تو اب ان کو نئے ڈائریکٹر کو سب سے پہلے یہ درپیش مسائل ہیں کہ اب ان چیلنجز کے ساتھ کیسے نمٹا جائے۔ تو ان کو سب سے پہلے تو سرکل ہیڈز کو تبدیل کرنا ہے۔ ابھی ریسنٹلی کمپلینس تو موصول ہونا شروع ہو تو گئی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی اور ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کراچی، ان 2 سرکلز کے حوالے سے کافی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ تو ڈائریکٹر ایف آئی اے کے حوالے کو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوگا کہ اس میں جو افسران ہیں وہ سالہ سال سے تعینات رہتے ہیں، یا وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یا کچھ نئے افسران کے بھی نام آئے ہیں، ان کے خلاف شکایتیں بھی ہیں۔ بس یہ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے عادل صاحب یہاں پر کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر عمران ریاض ہیں جو کارپوریٹ کرائم سرکل میں ہیں، وہ ایک سسٹم اسی سسٹم کے حصے میں ہے جس میں عبداللہ شیخ اور عبدالسلام شیخ کی تعیناتی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اپنی ایک پیرالل ٹیم بنا کے رکھی ہوئی ہے جو نہ ڈائریکٹر کی منشا کے اوپر تھی اور نہ ڈی جی آفس تک ان کے رابطے براہ راست تھے، اور وہ سیاسی آشرواد کے ذریعے سارا کام کر رہے تھے۔ تو ابھی سب سے زیادہ شکایتیں بھی جو موصول ہو رہی ہیں وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر عمران ریاض سے متعلق یہ ہے کہ جن کے ساتھ جو منسلک جو ٹیم تھی، جس میں 2020 اور 21 کے افسران ہیں۔ ابھی حالیہ ایک کمپلین جو ہے انسپیکٹر جنید ملک کے خلاف ایک آئی ہے، جس میں ایک ایف آئی آر میں ایسے شخص کو نامزد کیا گیا جو لیگل کاروبار کر رہا تھا، لیکن اس کو غیر قانونی غیر ملکی کرنسی کی جو ہے فروخت میں اس کو نامزد کیا گیا، اور اس کی رقم بھی جو ہے جتنی ان سے وصول ہوئی اس ٹائم جو ضبط کی گئی، وہ رقم بھی مقدمے میں آدھی ظاہر کی گئی، اور باقی رقم جو ہے وہ تقسیم کر دی گئی پوری ٹیم کے اندر۔ تو یہ جنید ملک وہی ہے جن کے حوالے سے ابھی آغا خان ہاسپٹل میں بھی جنہوں نے ایک ریڈ کیا تھا، اور جو کہ بہت ہی مطلب غیر پروفیشنل، غیر پیشہ ورانہ یا ان پروفیشنل طریقے سے کیا گیا، جس میں آغا خان کی انتظامیہ کو بھی ڈی جی ایف آئی اے اور وفاقی حکومت سے رابطہ کرنا پڑا۔ جی بالکل، وہ اس میں یہی معاملہ ہوا تھا کہ پریپ کا ایک انہوں نے کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایک ایسی واقعہ ہوا تھا کہ جس میں جب سامنے سے مزاحمت ہوئی تو آغا خان اسپتال کے اندر ہی فائرنگ کا ایک واقعہ ہو گیا تھا، جس میں ایف آئی اے کی جو پرائیویٹ ٹیم کا ایک شخص تھا جس کا نام ندیم ہے، اور جو جنید ملک کے ساتھ جو ہے اس ٹیم کا حصہ تھا، اور دیگر افسران بھی اس کے ساتھ شامل تھے، لیکن اس نے ہوائی فائرنگ کر دی۔ اب اس میں سوال سب سے بڑا یہی ہے نا کہ ایک پرائیویٹ شخص جو سرکاری ٹیم کے ساتھ تھا، اس نے فائرنگ کی، کیسے جواز دیا؟ اور یہی شکایت جو ہے وہ ڈی جی آفس میں۔ میرے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایک ڈائریکٹر جنرل آفس
ڈی جی آفس سے ایک اور تیسری شکایت بھی اس افسر کے حوالے سے آئی ہے. تو یہ کیا یہ 2020-21 میں ایف آئی اے میں ریکروٹ ہوا ہے؟ یہ 2 سال 3 سال کی سروس میں اتنی زیادہ شکایتیں ہیں, تو یہ پروبیشن پیریڈ نہیں ہوتا کیا ان کا؟ جی بالکل پروبیشن پیریڈ ہی ہے ان کا, لیکن ان کے اوپر براہ راست عبدالسلام شیخ ہوں یا عمران ریاض ہوں, ان کی آشرواد اتنی مضبوط تھی کہ وہ دیگر افسران کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے نا. تو ان کے ساتھ پوری جو ٹیم ہے وہ اسی طرح کے افسران کے اوپر مشتمل ہے جو کسی بھی کارروائی میں سب سے زیادہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے, اور یہی سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے کراچی کی کارکردگی کو, جو دیگر زونز کے مقابلے میں بہت کم ہوئی ہے, اور ایف آئی آر کی تعداد بھی سب سے کم ہے. اور جتنی ایف آئی آر ہوئی ہیں اس ایف آئی آر کے اندر جو رقم ہے اصل جو ملزمان سے ضبط کی گئی تھی وہ رقم بھی پوری ظاہر نہیں کی گئی, جس سے دوہرا نقصان ہو رہا ہے جو وفاقی اداروں کو, مثلا ایک تو مقدمات کی صورت میں بھی, اور دوسرا جو رقم ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. کارپوریٹ کرائم سرکل کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پچھلے 1 سے 1.5 سال کے دوران اس میں اور بھی ایسے واقعات ہوئے, 5 سے 6. ایک چھالیا والا واقعہ ہوا تھا جس میں چھالیا پہ ریڈ کی تھی اور بعد میں ان افسر کا تبادلہ کر دیا گیا تھا. جی بالکل, یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر عمران ریاض کی جو تعیناتی ہوئی ہے سائبر کارپوریٹ کرائم سرکل میں, وہ اسی سسٹم کے حصے سے ہوئی ہے. اب اس سسٹم کے خلاف مقدمہ بھی کارپوریٹ کرائم سرکل میں درج ہے, جس میں سابق ڈی جی جو ہے کے ڈی اے محمد علی شیخ وہ بھی نامزد ہیں, اور وہ اس سسٹم سے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. پھر اس سسٹم میں جو جتنے بھی افسران آتے ہیں, اب ان افسران نے ان کے اوپر آشیرواد رکھا ہوا ہے, اسی وجہ سے اس کیس کا آج تک کچھ نہیں ہوا. لیکن ابھی ریسنٹلی ایک ایسی معاملہ ہوا کہ جو ان کے قریب ترین سمجھے جانے والے افسران تھے, مثلا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر شوکت جو ڈیپوٹیشن پہ پولیس سے آئے تھے, پولیس سے ایف آئی اے میں آئے ہیں, ان افسران نے ایک سورس رپورٹ کے اوپر ٹائروں کی اسکریپ کے متعلق ایک بڑی انکوائری جو ہے وہ شروع کی. اس انکوائری میں ہوا یہ کہ ڈی جی موجودہ جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں ان کے داماد, جو ان کی سیالکوٹ میں ایک کمپنی ہے, اور موجودہ جو ڈی جی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نعیم مغل صاحب, ان کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے, وہ بھی اس انکوائری میں زد میں آ گئی. لیکن انہوں نے ان دونوں کمپنیوں کو سائڈ لائن کیا, اور جو تقریباً درجن سے زائد ایسی کمپنیوں کو نوٹس کیے جن کے اکاؤنٹ فریز کیے گئے, اور ان اکاؤنٹس کی بحالی کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے وصول کیے ہیں, جن کی شکایات اب جو ہے وہ ڈی جی آفس تک جا رہی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ڈی جی آفس بھی اس میں اس لیے نہیں کچھ کر سکتا کہ مثلا اس انکوائری میں خود ان کے داماد جو ہے وہ آ رہے ہیں سامنے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے جو ہے وہ نہ صرف کہ حوالہ انڈی کے خلاف کارروائیوں میں جو ڈالرز یا امریکی ڈالرز برآمد کیے جاتے ہیں انہیں غائب کر دیتی ہے یا انہیں کم ظاہر کرتی ہے, شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے دوران صرف 1 لاکھ اور کوئی $50,000 پوری کارروائیوں میں. بالکل, کراچی کی کارکردگی اسی لیے سب سے زیادہ متاثر ہے کہ وہ سسٹم جو سیاسی آشیرواد کے ساتھ جو افسران کی تعیناتی ہے, وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کا حصہ بھی اوپر تک جا رہا ہے. اب معاملہ چاہے وہ ٹائروں کے اسکریپ کی انکوائری کا ہو, یا ڈالرز کی غیر قانونی فروخت کا ہو, یا پھر یہ چینی اسکینڈل کا ایک بڑا اسکینڈل رہا ہے, اس کی آف شوٹ بہت ساری انکوائریاں اس 1 سال کے اندر یہاں کھولی گئی ہیں, اور کارپوریٹ کرائم سرکل میں ہی کھولی گئی ہے. تو کراچی سے لے کر سکر تک جتنے چینی ڈیلرز تھے ان کو ان انکوائریوں میں نوٹس کر کے بلایا گیا, ان کے اوپر تشدد کیا گیا, ان سے رقم وصول کی گئی یہاں پر, اور اس کی شکایتیں بھی کی گئی ڈائریکٹر آفس کو, ڈی جی آفس کو, لیکن اس کے اوپر بھی سنوائی نہیں ہوئی. اور یہ سارا دیکھیں, اب مجھے لگتا ہے کہ زعیم اقبال شیخ صاحب کے لیے بڑی چیلنجنگ جاب ہے, لیکن وہ بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں پولیس سروسز آف پاکستان میں, اور یقیناً ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ایف آئی اے میں جو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کی گئی اور جن کی وجہ سے ادارے کا نام بدنام ہو رہا ہے, وہ ان عناصر کے خلاف کارروائی بھی کریں گے اور ایف آئی اے کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. شکریہ ناظرین.